بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں سے کوئی بندہ کوئی مخلوق خالی نہیں۔ ہر بندہ ہر وقت اللہ تعالی کی نعمتوں سے مالا مال ہے، اور یہ نعمتیں ہمارے مانگنے کے سوا ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم ان کو نہ گن سکتے ہیں، نہ ہی سب نعمتوں تک ہماری عقل کی رسائی بھی ہے، لیکن بغیر مانگنے کے، بغیر کسی انسان کے اپنے نفع نقصان کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی مہربانیاں ہیں کہ اگر آدمی گننے پہ آئے تو گن بھی نہیں سکتا، لیکن ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کا ملنا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ لیکن اگر کسی نے اسی نعمت کی ناقدری کی، بے قدری کی جان بوجھ کر کے، تو پھر وہ نعمت انسان کے لیے یا وبال مصیبت بن جاتی ہے یا پھر چھن جاتی ہے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہ کرے تو پھر وہ نعمت یا وبال اور مصیبت بن جاتی ہے یا پھر وہ نعمت ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تو اسی کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ نعمتیں بھی ہمیں مل رہی ہیں، ہر حال میں مل رہی ہیں، یہ اللہ کا احسان۔ اور پھر نعمتوں کو جب تک ہمیں احساس نہیں ہے، بے سمجھ ہیں تو پکڑ بھی نہیں ہے، لیکن جب احساس ہو گیا، سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، تو پھر اس کا اور کچھ نہیں، کم از کم شکر تو ادا کریں۔ بچہ ہے، وہی نعمتیں جو بڑوں کو مل رہی ہیں وہ بچوں کو بھی مل رہی ہیں۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بڑے بھی بچے بھی، کانوں سے سن رہے ہیں بڑے بھی بچے بھی۔ تو بچہ جب بے سمجھ ہے تو اسی کو نہ صدقے کا حکم ہے، نہ خیرات کرنے کا حکم ہے، نہ ہی پھر نماز پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ یہ بیچارہ بے سمجھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، نعمتوں کو سمجھتا ہی نہیں ہے، تو پکڑ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب سمجھ آ گئی، بالغ ہو گیا، ابھی اسی کے اندر حالات کو سمجھنے کی صلاحیت اور طاقت آ گئی، ابھی اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا، یہ بہت ہی بڑی بے وفائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک نعمت دی تیرے فائدے کے لیے، تو نے اسی کو اللہ کی دشمنی میں چلانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیے، اللہ ہی کی مہربانی، آپ نے ان ہاتھوں سے اللہ والوں کے ساتھ لڑائی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے آنکھ دی، اللہ کی نعمت، آپ نے اسی آنکھ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں چلانا شروع کر دیا۔ جن جن چیزوں سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع کیا، فلمیں، گانے، اس طرح کی چیزیں، آپ کی آنکھیں ان میں چل رہی ہیں۔
تو پھر جب نعمت کی بے قدری ہوتی ہے، ناقدری ہوتی ہے، تو پھر وہ نعمت آپ کے پاس رہتی نہیں ہے، وہ پھر چلی جائے گی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمائی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے، شکر کی صبر کی زندگی گزارو گے تو بڑھا کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر انکار کرتے ہو یعنی ناشکری کرتے ہو، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری پکڑ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اس کے پاس اپنے قوم کے امت کے لوگ آئے، آ کر کے عرض کرنے لگے کہ حضرت ہمیں یہ کیسے پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہے یا ناراض؟ ایک بہترین نسخہ، حضرت ہمیں یہ کیسے پتہ لگے کہ اللہ جل جلالہ ہم سے، مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا، عرض کیا کہ اللہ یہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ تو ہم سے راضی یا ناراض؟ تو اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا یہ لوگ مجھ سے راضی ہیں یا میری شکایت کرتے ہیں، یہ لوگ مجھ سے راضی ہیں یا میری شکایت کرتے ہیں۔ اگر وہ مجھ سے راضی ہیں تو میں ان سے راضی ہوں، اگر ان کو مجھ سے شکایت ہے تو مجھے بھی ان سے شکایت ہے۔ ابھی یہی بات ہم اپنے حساب سے دیکھیں، اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر دل سے راضی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی کے تھوڑے سے اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسی سے تھوڑے عمل پر راضی نہیں ہوتے۔ آپ اگر اپنی اولاد کو ویسے ہی ڈھیلا چھوڑ دو، بھائی جیسے بھی چاہو کرو، وہ اگر آپ کی بات نہیں مانتا کبھی تو آپ کو اتنا دکھ نہیں ہوگا، یار جیسے آوارہ بنا ہے ابھی میں کیا کروں۔ لیکن آپ اگر ذرے ذرے اس کی تربیت کی کوشش کریں کہ یہ ایسا بھی نہ کرے، یہ بھی نہ کرے، یہ بھی نہ کرے، یہ دنیا میں بے عزتی کے ساتھ نہ رہے، عزت کے ساتھ رہے، ہر لحاظ سے آپ دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے اس کی تربیت کی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، یہ بچہ اگر آپ کی بات نہ مانے نا تو پھر چوٹ زیادہ لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تھوڑا سا رزق دیا اور آپ دل کی خوشی کے ساتھ اس پر راضی رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے رہے یا اللہ مجھے یہ بھی دے، مجھے یہ بھی دے، مجھے یہ بھی دے، تو اس آپ کو اگر زیادہ آپ کے نخرے کی چیزیں ملتی رہیں پھر بھی اگر نہیں مانو گے، پھر اگر آپ نخرے کرو گے، اعمال اچھے طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جلدی راضی نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کی قدر کریں، اور اگر بے قدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں تو پھر اگر پکڑ آ جائے گی تو کون بچا سکتا ہے بھائی۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شاگرد آیا، طالب علم آیا، امی ایک بات پوچھنی ہے۔ ہاں بولو۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات تو مجھے بتا دے۔ امی عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی کون سی چیز عجیب نہیں تھی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس تھی،
اور اللہ کے نبی میرے بستر میں آ گئے۔ پھر فرمایا کہ عائشہ مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کروں؟ تو میرے دل میں تو یہ تھا کہ میں پیغمبر کریم کو اجازت نہ دوں، میرے ساتھ رہے، اللہ کے نبی میرے پاس ہوں گے تو شاید کوئی نور اور علم اور دینی لحاظ سے میرے اندر اور اضافہ آ جائے، میرا شوہر ہے۔ لیکن پیغمبر کریم کی خواہش کی وجہ سے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول بالکل آپ جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جا کر کے پانی بھرا، بہت ہی تھوڑے پانی سے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جا کر کے نماز پڑھنا شروع کی، اور اتنے قدر نماز پڑھتے رہے، اللہ کے سامنے روتے رہے کہ پیغمبر کریم کے رونے کی سسکیاں سننے میں آنے لگیں۔ جب میں نے توجہ کی تو پیغمبر کریم کے آنکھوں سے آنسو نکل کر رخساروں کو تر کرتے ہوئے، داڑھی کو تر کرتے ہوئے سینے پر پڑ رہے تھے، اور اسی طرح سے روتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے التجائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ بلال نے اذان دی۔ اذان کے آواز پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس عبادت کو چھوڑا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اپنے آپ کو اتنا تھکاتے کیوں ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اتنا تھکاتے کیوں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اے عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم ان کی قیمت تو نہیں ادا کر سکتے، کم از کم اللہ تعالیٰ کا شکریہ تو ادا کریں۔ یا اللہ تیری مہربانی، یا اللہ تو جو ایک نوالا کھانے کو دے رہا ہے تیری مہربانی، یا اللہ جو ہم کھا پی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، دل دماغ سے سوچ رہے ہیں، یا اللہ یہ تیری مہربانی ہے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی نظر ذرا سی ہٹ جائے نا تو یہ آنکھیں ہوں بھی صحیح لیکن دیکھ نہیں سکتے، زبان ہو بھی صحیح لیکن چل نہیں سکتے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے ہر حال میں۔ جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شکر گزار بنتے ہیں تو پھر ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں؟ اسی کے امتی ہم اپنے آپ کو دعوے دار کہلاتے ہیں کہ ہم پیغمبر کریم کے امتی ہیں، تو ہمارا کیا حال ہے بھائی؟ اور ناشکری کی سزا بھی ضرور ملتی ہے، قرآن کا فیصلہ ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر ناشکری کرو گے تو پکڑ آئے گی، اور بڑی سخت پکڑ آئے گی۔ ایک بزرگ نے کسی بہت بڑے افسر کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت طاقتور رعب دار افسر تھا، پورے علاقے کے اندر اسی کا رعب تھا، سارے لوگ اسے ڈرتے تھے۔ اسی نے جس جگہ پر کوئی مکان لیا، اسپیشل کوئی بنگلہ شنگلہ، تو وہاں جیسے ہی آیا شفٹ ہو کر کے رات کو ٹھہرا، صبح کے ٹائم پر جیسے مؤذن کی اذان ہوئی تو اس کی نیند خراب ہوئی۔ دن کو آ کر کے مؤذن کو بولا کہ فجر کی اذان اسپیکر میں نہ دیا کر، اس میں میری نیند خراب ہوتی ہے۔ اس مؤذن نے بولا کہ بھائی یہ بوڑھے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جن کے گھر میں کوئی الارم تو ہے ہی نہیں، کوئی گھڑی وغیرہ تو ہے ہی نہیں، اس وجہ سے اذان ایک سنت بھی ہے اور ان تک آواز پہنچنے کی وجہ سے وہ یہاں آ سکتے ہیں۔ تو اس نے بولا میرے ساتھ بحث نہ کر، بس آج کے بعد اذان نہیں دینی۔ تو خیر اسی نے اللہ کے حکم کی خاطر دوبارہ دوسرے دن بھی اذان دی۔ تو یہ صاحب غصے میں آیا آ کر کے اور اس مؤذن کو ڈانٹا بھی، تھپڑ لگائی کہ تو نے میری بات کیوں نہ مانی، تو ہوتا کون ہے؟ یہ فرعونی ذہن، ایک فرعون بڑا تو اس زمانے میں تھا، لیکن اس طرح کے فرعون آج بھی ہیں جو بولتا ہے نا میں یہ کر دوں گا اور یہ کر دوں گا، یہ فرعون ہے۔
جیسے اس فرعون پر اللہ کی لعنت ہوئی، اسی طرح سے آج کے فرعونوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے صدقے ان کی پکڑ جلدی نہیں ہوتی، رسوائی جلدی نہیں ہوتی، لیکن رسوائی سے بچ جائیں ایسا نہیں ہوتا۔ تکبر کرنے والا ضرور بچے گا، ایسے غیر ظاہری طور پر ان کی پکڑ بھی ہوتی رہتی ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں، کبھی نہیں بھی دکھاتے۔ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں اور آپ کے ساتھ اس کا بدلہ نہ لیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر آپ کے بیٹوں کے ذریعے سے اس کا بدلہ لوائے گا، آپ کے کاروبار کے ذریعے سے آپ کا بدلہ لیا جائے گا، آپ کے یاروں دوستوں کے ذریعے سے، بیماریوں کے ذریعے سے، سکون چھن جانے کے ذریعے سے، زندگی سے برکت اٹھا لینے کے ذریعے سے پکڑ ضرور ہوگی جب تم کسی پر کسی طرح کی بھی زیادتی کرتے ہو۔ خیر اس ظالم نے تھپڑ لگا لی، ابھی آپ خود اندازہ کریں کہ مؤذن بیچارے کا قصور کیا ہے کہ اذان دینا، اللہ کے لیے بلانا، اور اسی کے ساتھ اس وجہ سے ظلم ہو رہا ہے کہ تو اذان کیوں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، جیسے آج ہمارے زمانے میں پرویز مشرف کی اللہ نے پکڑ کی ہے۔ اسی ظالم نے بھی یہاں کلفٹن کے علاقے میں مؤذن کو روکا تھا کہ فجر کی اذان نہ دیا کر اسپیکر کے اندر، میری نیند خراب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا ذلیل کیا ہے، نہ بیٹا اس کے پاس جا رہا ہے، نہ بیٹی بیوی جا رہے ہیں، کوئی نہیں اسپتال کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ چاہتے ہیں کہ مر رہے لیکن مرتا بھی نہیں ہے، تڑپ رہا ہے۔ خیر تو بزرگوں نے اس ظالم کا جو واقعہ سنایا وہ یہ کہ اس نے جیسے تھپڑ ماری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ہاتھ ناکارہ ہو گیا، ہاتھ شل ہو گیا، ناکارہ، کام ہی نہیں کر رہا۔ آگے چلتے چلتے اس کے پورے سائیڈ کو فالج لگا۔ ابھی فالج کی وجہ سے نہ ہاتھ کام کر رہا ہے نہ ٹانگ کام کر رہی ہے، آخر بستر کے اندر گر گیا۔ دوسرے ہاتھ سے کام نہیں کر سکتا، ہے بھی بہت بڑا افسر، ابھی آفس میں آنا جانا اس کا رک گیا۔ آخر آفس والوں نے بولا کہ بھائی کام کر سکتے ہو تو آ جاؤ، نہیں تو پھر جاؤ اپنا کام کرو، یہاں ہمارے کام کا تو نہیں ہے۔ آخر پھر بہت کوشش کی ہاتھوں سے لکھنے کی، لیکن لکھ بھی نہیں سکتا۔ نوکری سے فارغ، ملازمت گئی۔ ابھی اس کو کوئی بتا نہیں رہا کہ تو نے مؤذن کے ساتھ زیادتی ظلم کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھو پکڑ کیسے آ رہی ہے۔ گھر کے اندر بیٹھ گیا تو اسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اور زیادہ بد اخلاق بنا دیا۔ پہلے ہی بد اخلاق تھا، متکبر تھا، میں یہ اور میں یہ، لیکن اسی ایک دیندار کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ ذلیل کرنا تھا، زیادہ بد اخلاق بن گیا۔ ابھی آمدنی کا راستہ بھی بند، گھر کے اندر بیٹھا ہے، لیکن پیسہ بہت تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ پیسہ بھی اس کا ڈوبنے لگا، حرام کا پیسہ، غلط پیسہ، کوئی کہاں گیا کہاں گیا، چند ہی مہینوں کے اندر پیسہ سارا ختم۔ اور زبان کا گندا بد اخلاق آدمی، ذرے ذرے پر بیوی کو گالیاں بکتا ہے اور بیٹوں کو گالیاں بکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ اٹھ بیٹھ سکتا ہے۔ وہ بیچارے اسی کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، بڑے بادب اخلاق کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن یہ اسی کے ساتھ صحیح نہیں چل رہا۔ آخر بیوی نے تنگ آ کر کے اس کو بولا کہ میں چلی جاؤں گی۔ ابھی وہی اس کو ذلیل تو ہونا ہے، بولتا بھلے چلی جا، بھلے چلی جا۔ وہ جیسے ہی چلی گئی اپنے بھائیوں کے پاس، ابھی یہ گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، بھائیوں کو پتہ لگا اس کا، بھائی اس کو لے کر کے اپنے گھر میں لے گئے، یار جیسا ویسا ہے، ٹھیک ہے ہمارا بھائی ہے۔ کچھ دنوں تک تو یہ بھائی بھی اس کو کھلاتے رہے، ایک بیٹا ہر وقت اس کی خدمت کے لیے اس کے ہاتھ دھلا رہا ہے، منہ میں نوالا ڈال رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، اتنا محتاج اور ذلیل ہو رہا ہے۔ آخر یہی گندی زبان، بد زبانی کی وجہ سے پھر وہاں بھی بھتیجوں کو ڈانٹ رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے۔
اور ان کی ماں کو گالیاں بکنا شروع کر دی، اپنی بھابھی کو۔ اس نے تنگا کر کے اپنے شوہر کو بولا یہ کیا عذاب ہے ہمارے لیے، آج تک بتاؤ کبھی بھی میں نے تیری بے ادبی نافرمانی کی ہے؟ تو نے مجھے کبھی گالی دی ہے؟ ابھی یہ میرے ساتھ کیا تو نے مصیبت کی ہوئی ہے؟ انہوں نے مشورہ کر کے اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ بھائی یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، تو شکر نہیں کرتا، ہماری بات مانتا نہیں ہے، کم از کم ہمیں گالیاں تو نہ دے۔ آخر مجبور ہو کر کے انہوں نے باہر نکالا۔ ابھی دھوپ پہ تڑپ رہا ہے، باہر گلی میں پڑا ہوا ہے۔ جب بھوک پیاس نے تڑپایا، بھی بھیک مانگنے لگا، مجھے کوئی روزی دے دو، مجھے جو کوئی روٹی دے دو، کوئی کھانے کی چیز، کوئی پینے کی چیز۔ ابھی اتنے میں کوئی بندہ گزرا، 5-10 روپے اسی کو دیے، یہ بولتا ہے نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مر رہا ہوں، مجھے روٹی دے دو۔ تو اسی نے جا کر کے روٹی لے کر کے اس کو دی، یہ بھی بولتا ہے مجھے منہ میں ڈالو، میرے ہاتھ نہیں ہے، میں کیسے کھاؤں، پاؤں نہیں ہے، کیسے کھاؤں؟ اس نے بولا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ ابھی پہلے کا زمانہ دیکھو، ابھی اس وقت کا زمانہ دیکھو۔ آخر اسی طرح سے اسی نے کھانا اس کو نہیں کھلایا، پھر کوئی دوسرا بندہ آیا، اس کو منت ہے کہ یار یہ روٹی پڑی ہے، مجھے تھوڑا سا کھلا دے، 1-2 نوالے ہی کھلا دے۔ اسی نے کیا کیا، بولا یار میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، بس ایسا ہے کہ تیری ٹانگوں میں بھی فالج بھلے ہے لیکن ٹانگیں سیدھی ہیں نا، میں تیرے گھٹنوں کے اندر یا پاؤں کے اندر روٹی کا ٹکڑا پھنساتا ہوں، خود وہیں سے کھا۔ آخر کتے کی طرح اپنے ٹانگوں میں پاؤں میں روٹی پکڑا کر کے تھوڑا تھوڑا منہ سے کھا رہا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر انکار کرو گے، ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ آخر اس طرح سے ذلیل و رسوا ہو کر کے تڑپ تڑپ کر کے مرا۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ اس کا تکبر اور گھمنڈ کیا تھی کہ ایک مسجد کے مؤذن کے ساتھ بے ادبی کی ہے، نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا۔ اس طریقے کے پکڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک مجرم پر، ظالم پر آنی ہیں، کبھی ظاہر ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ ظالم ہو اور اس کے اوپر پکڑ نہ آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور کبھی بھی آپ کو کوئی چوٹ لگے نا، آپ کی عزت خراب ہو رہی ہے، روزی خراب ہو رہی ہے، گھر میں نافرمانی ہو رہی ہے، تو آپ اپنے کردار پر تھوڑی سی نظر رکھا کریں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کوئی حرام تو نہیں کھا لیا، کہیں نہ کہیں آپ نے ضرور گڑبڑ کی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکڑ آئی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کریں۔ ہم بدلہ تو دے ہی نہیں سکتے، اگر اسی شکر کرنے کی وجہ سے وہ نعمت میں اضافہ ہو جائے اور بڑھ جائے تو اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا، اس کا شکر کریں، اولاد دی، اس کا شکر کریں، عزت دی، اس کا شکر کریں۔ لیکن اگر ان نعمتوں کو آپ نے اپنے تکبر کا ذریعہ بنا دیا، پھر رسوائی یقینی ہے۔ ہر اپنے ماحول پر نظر رکھیں، اور جو نعمت کہیں سے نظر آتی ہے اسی کو خالص اللہ کا احسان سمجھے، اپنا کمال نہیں، اپنا کمال نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پر آئے نا تو کوئی ایک بھی عمل ہمارا ایسا نہیں ہے جو ہمیں ایک پانی کا گھونٹ پلا سکے، جس عمل کی وجہ سے ہم یہ حق جتلا سکیں کہ اللہ اس عمل کی وجہ سے میں پانی کا حقدار ہوں۔ نہیں، خالص اللہ کا کرم چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کرم چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش بھی تو کریں، کسی بھی طرح کی نعمت کو ضائع نہ کریں، ضائع نہ ہونے دیں۔ نعمتیں مل جاتی ہیں تمہارے تقاضے کے بغیر، مانگنے کے بغیر، لیکن اس کو باقی رکھنا یہ پھر تمہارے اندر اس کے لیے کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری ہے یہ ہے کہ صحیح خرچ کریں، پیسہ ہے صحیح خرچ کریں، غلط خرچ نہ کریں، کم از کم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ نہ کریں۔ اولاد ہے اس کو غلط کاموں میں نہ لگائیں،
ان کی تربیت کے لیے اچھے سے اچھی کوشش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، بچپن سے میں نے اسی کو سنبھالا ہے، پالا پوسا ہے، ابھی بڑا ہوا ہے تو میری بات نہیں مانتا، میرا فیصلہ کریں یا مجھے سمجھائیں میں کیا کروں۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا، آیا بندہ سامنے، آ کر کے پوچھا کہ یہ تیرے ابو نے شکایت کی ہے؟ یہ بولتا ہے کہ حضرت میری بھی شکایت ہے، صرف اولاد پر ماں باپ کے حق ہیں یا ماں باپ پر بھی اولاد کے حق ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا مطلب؟ بولا کہ اس نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ کیسے؟ بولتا ہے کہ ماں باپ کے اوپر لازم ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اس نے مجھے ماں ایسی دی ہے جو ایک باندی ہے، جاہل ہے، بد اخلاق اور گندی ہے، مجھے ایسی ماں دی ہے۔ اس نے شادی ایسی عورت کے ساتھ کی جو عورت اخلاقی لحاظ سے بھی پیچھے اور شکل شباہت کے اعتبار سے بھی پیچھے اور باندی، اور میرا نام رکھا ہے جعل، اس نے میرا نام رکھا ہے جعل۔ جعل کی معنی ہے گندگی کا کیڑا۔ کیا اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ میرا نام کوئی عزت والا رکھتا؟ کیا میرے ماں باپ کے اوپر یہ لازم نہیں تھا کہ مجھے کوئی تربیت کرنے والی ماں دیتا؟ میری ماں نے آج تک میری کوئی تربیت نہیں کی، نہ میرے باپ کے اندر دین نہ میری ماں کے اندر دین، تو پھر وہ مجھے دین کہاں سکھاتے؟ جو ان کی گالیاں میں نے سنی ہیں وہی استعمال کرتا ہوں، جو انہوں نے مجھے ماحول دیا ہے وہی ماحول ان کے ساتھ اپناتا ہوں۔ تو روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیس خارج کر دیا، بولا کہ بیٹا ظالم اس لیے بنا ہے کہ باپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ نام اچھا رکھیں، بچے کا نام اچھا رکھیں۔ ماں کا انتخاب اپنی بیوی کے لیے جو رشتہ کرنا ہے نا وہ اچھا کریں، عاشقی میں عشق بازی میں نہ جائیں، خاندانوں کو دیکھیں، اپنے ماں باپ پر بھروسہ کریں، وہ جو آپ کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں وہ اچھا ہے۔ تم اپنی جوانی کے مستی کے اندر آ کر کے اچھا رشتہ نہیں ڈھونڈ سکتے، تو اگر رشتہ اچھا مل گیا، عورت اچھی آ گئی، تو آپ کے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، آپ کو دین کے ساتھ جوڑے گی، برائیوں کے ساتھ آپ کو روکے گی۔ لیکن اگر کوئی بالکل ہی گندا پلیت بچہ ہوتا ہے، وہ پھر اللہ کے حوالے، ماں باپ کی پھر اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ انہوں نے اچھی طرح سے ان کی تربیت کی، ان کو ہر طرح سے راستہ دیا، نہیں مانا پھر بھی، وہ پھر اس کا نصیب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر کوئی محنت نہیں کی تھی ایسا تو نہیں کہا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی ہے، کسی بھی صورت میں نعمت دی ہے، یہ جسمانی نعمتیں، مالی نعمتیں، اولاد کی نعمت، ان سب کو شریعت کے طریقے کے مطابق چلو، اس میں برکت آئے گی۔ اگر اس کو ٹھکراؤ گے تو یہی نعمتیں آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گی، تمہیں ہر وقت مصیبت میں ڈالے رکھیں گی یا چھن جائیں گی، پھر تڑپ تڑپ کر کے روتے رہو گے، کوئی ملے گا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں یہ سمجھ نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو سمجھ تو سکیں، اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔